بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کی نحوستیں۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط میں لکھا کہ جب بندہ خدا تعالی کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے مداح بھی مذمت کرنے لگتے ہیں اور دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے بے پرواہی انسان کے لیے دائمی تباہی کا سبب ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ اور استغفار کر لیا تو یہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور اس کا نام قرآن میں ران ہے، یعنی ان کے دلوں پر زنے لگا دیا ان کے اعمال نے۔ البتہ گناہوں کی خرابیوں اور بڑے نتائج اور مضمر ثمرات کے اعتبار سے ان کے درمیان فرق ضرور ہے۔ اس فرق کی وجہ سے کسی گناہ کو کبیرہ اور کسی کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال محسوسات میں ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، یا آگ کے بڑے انگارے اور چھوٹی چنگاری کے انسان ان دونوں میں سے کسی کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کیا جائے۔ جو لوگ نماز تسبیح کے ساتھ ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے ان کی عبادت مقبول نہیں۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا۔ اور سلف صالحین نے فرمایا کہ ہر گناہ کفر کا قاصد ہے جو انسان کو کافرانہ عمل و اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، ہمیں اس کو ترک کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک، چینل پہ نیو ہیں تو ایسی ویڈیو سننے کے لیے، حدیثیں، سٹوریز، واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ صدقہ جاریہ بن جائیں اور مجھے بھی اجر ملتا رہے، آپ کو بھی اجر ملتا رہے۔